ہستی میں آرزو رسول عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول اور ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا قبر میں میری اجالا ہی اجالا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ حضور شیخ الاسلام اپنے ایک کلام میں فرماتے ہیں کہ عروج آسماں کو بھی نہیں خاطر میں لائیں گے۔ عروج، حالانکہ آسمان کی طرف جانا سب کو پسند ہے، وہ بلندی، وہ عروج، مگر شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں فرماتے ہیں کہ عروج آسماں کو بھی نہیں خاطر میں لائیں گے، مقدر سے اگر 2 گز زمین طیبہ میں پائیں گے۔ مقدر سے اگر 2 گز زمین طیبہ میں پائیں گے۔ مدینے میں سنا ہے بگڑیاں بنتی ہیں قسمت کی، وہاں جا کر ہم اپنا بھی مقدر آزمائیں گے۔ اور فرماتے ہیں اگر کل جان جانی ہے تو یا رب آج ہی لے لے، اگر کل جان جانی ہے تو یا رب آج ہی لے لے، سنا ہے قبر میں بے پردہ وہ تشریف لائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی خانوادہ اشرفیہ۔ سنا ہے قبر میں بے پردہ وہ تشریف لائیں گے۔ قسم ہے مالک یوم قیامت کی، قیامت میں مرادیں اپنے دل کی ساقی کوثر سے پائیں گے۔ اور نگاہ حضرت موسیٰ بھلا کیا تاب لائے گی، نگاہ حضرت موسیٰ بھلا کیا تاب لائے گی،
رخ انور سے وہ اختر اگر پردہ ہٹائیں گے، رخ انور سے اے اختر اگر وہ پردہ اٹھائیں گے۔ ایک مرتبہ باوز بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا انشاءاللہ ہم کچھ دیر آپ کے سامنے ہیں تو کچھ باتیں جس کی توفیق ہمیں بیان کرنے کی ملی اور آپ کو سننے کی ملی، اور اب تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم مسلمان، ہمارے علماء کرام جب بھی خطاب کرتے ہیں تو عموماً قرآن کریم کی ہی کسی آیت کو وہ اپنا عنوان اور اپنا ٹاپک بناتے ہیں، اور پھر اسی کی روشنی میں وہ خطاب اپنا پیش کرتے ہیں۔ اس وقت ہم سب کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہمارے قرآن کی ایک ہی آیت میں ہمیں پوری زندگی جینے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، مگر یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کا جیسا کانٹیکٹ ہمارے قرآن سے ہونا چاہیے وہ بالکل زیرو ہے، اس میں کسی پرسنٹیج کا سوال ہی نہیں، جبکہ آپ کو یہ ماننا چاہیے اور یہ یقین ہے ہم سب کا کہ آپ کا وجود، امت مسلمہ کا وجود اس وقت اس دھرتی پر، اس دنیا میں، یہ کسی دولت، کسی شہرت، کسی علم، کسی فن کی وجہ سے نہیں ہے، کسی حکومت کی وجہ سے ہم نہیں بچے، ہماری قوم کا وجود صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمارا قرآن موجود ہے۔ دوسری قومیں بھی آئی تھیں خدا کی کتاب لے کر، ان کے پاس بھی اللہ کی کتاب تھی، لیکن آج ہے کوئی حضرت عیسیٰ کا سچا ماننے والا؟ آج ہے کوئی اس روئے زمین پر حضرت دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلتا کہ ہم حضرت موسیٰ کے فالوور ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، ہم نبیوں پر ایمان رکھنے والے۔ جو بات انبیاء فرما گئے اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ ان قوموں کو بھی خدا نے کتاب دی تھی، آج ان قوموں کا ایک بھی پرسن موجود نہیں۔ وجہ کہ رب تعالیٰ نے ان قوموں کو جو کتاب دی تھی وہ کتاب موجود نہیں۔ رب قدیر کا یہ احسان ہے، محبوب کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اس نے خود لی، ہمارا اپنا کوئی کردار نہیں ہے۔ ہماری مسجدوں کے بنا لینے سے ہمارا اسلام نہیں بچ رہا۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم اپنے بزرگوں کی محفلوں کو جو سجاتے ہیں صرف اسی وجہ سے مسلمان بچے ہوئے دنیا میں، نہیں۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ہمارا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے، ہماری جو سب سے بڑی طاقت ہے، وہ ہے ہمارا قرآن۔ اور اب ہم خود محسوس کریں، خود سوچیں کہ آپ کا آپ کے قرآن سے کتنا تعلق ہے۔ جس طرح آپ اپنے وجود کے لیے آکسیجن چاہتے ہیں، پانی چاہتے ہیں، کھانا چاہتے ہیں اپنے وجود کے لیے، تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ ہوا سے دور ہوں، یہ پاسبل ہی نہیں کہ آپ کھانے سے دور ہوں۔ اس کو آپ قطعی طور پر ماننے کو تیاری نہیں ہوں گے کہ کوئی کہے کہ آپ پانی سے دور ہو جائیے۔ کیوں؟ کہو گے پانی سے ہمارا وجود ہے، پانی ہے تو ہم ہیں، کھانا ہے تو ہم ہیں، ہوا ہے تو ہم ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ قرآن جو خاموش نظر آ رہا ہے، یہ پکار رہا ہے، کہہ رہا ہے بندے آج امت مسلمہ تو اس وجہ سے ہے کیونکہ میں ہوں۔ کھانے سے تم دور نہیں، پانی سے تم دور نہیں،
اناج سے تم دور نہیں، ہوا سے تم دور نہیں، اپنے وجود کا خیال کرتے ہوئے تو قرآن سے کیوں دور ہو؟ بحمدہ تعالی قرآن کریم کی خدمت کا جن کو موقع مل جاوے وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کا جنہیں موقع مل جائے وہ بڑے نصیب والے ہیں، قرآن سمجھنے کا موقع جنہیں مل جاوے وہ بڑے نصیب والے ہیں۔ اور یقیناً وہ بد نصیب ضرور ہے جس نے اپنی اس پوری زندگی میں ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ہم اپنے قرآن کو کچھ تو سمجھ لیں۔ اگر ہم مسلمانوں میں سے کوئی ایسا ہے تو بڑا بد نصیب، کس لیے وہ دنیا میں آیا تھا؟ تو یہ خوشخبری کیونکہ آپ کو بھی سنانی ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم بھی ہے، حضور شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب نے قرآن کریم کی تفسیر کمپلیٹ فرما لی ہے۔ ایک بہت عظیم کام ہے یہ اردو زبان میں، کیونکہ قرآن کی تفسیر بہت کم ہے۔ بزرگوں نے تفسیر شروع کی، کچھ کا وصال ہو گیا، وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ کچھ تفسیریں ہیں جو کمپلیٹ ہوئی مگر بہت طویل ہیں، بہت ضخیم ہیں، زیادہ پیپر اس میں ہے، زیادہ جلد ہیں، زیادہ ویلیوم ہیں، پڑھنا آسان نہیں ہے ان کو۔ پھر بھی علماء کرام پر انہوں نے احسان کیا۔ ایسے ہی ایک تفسیر حضور محدث اعظم ہند نے لکھنا شروع کیا تھا اور آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ سرکار محدث اعظم کے وصال کے 50 سال بعد محدث اعظم کے جانشین حضور شیخ الاسلام نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ 3 پارہ محدث اعظم نے لکھا تھا جس میں سے صرف ایک ہی پارہ گھر پہ موجود تھا، تو شیخ الاسلام نے 2nd پارہ سے لے کے 30th پارہ تک سارے سفر کو بند کر دیا۔ آج آپ کہتے ہیں UK میں کیوں نہیں ان کی تقریر ہو رہی؟ کچھ سال تک تو شیخ الاسلام آئے نہیں UK، کیوں نہیں آئے؟ انڈیا میں بھی کہیں سفر نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ قرآن کی تفسیر میں آپ مشغول تھے، بزی تھے۔ یہ 75 ایئرس کی عمر میں ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اس تفسیر کا نام سید التفاسیر تفسیر اشرفی، 10 ویلیوم میں 10 جلدوں میں، مختصر کہ ایک اردو جاننے اور سمجھنے والا اگر یہ چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے ہم کچھ تو سمجھ لیں، تو اس کے لیے تفسیر اشرفی بہت عمدہ تفسیر ہے۔ آج بہت سے مدرسوں میں اس کا درس شروع ہو گیا ہے، بہت سی مسجدوں میں، ہمیں خبر ہے کہ آپ کی مسجد میں بھی اس کا درس گاہے بگاہے ہوتا ہے۔ تو اس تعلق سے آپ کو یہ بتانا تھا، یہ خوشخبری دینا تھا کہ وہ تفسیر پوری ہو گئی ہے، اور ابھی ڈیوزبری میں ایک بڑا پروگرام اسی تفسیر کے پورا ہونے کی خوشی میں 21 تاریخ کو، اسی مہینے کی 21 اپریل 21 اپریل کو ڈیوزبری میں جشن تکمیل تفسیر اشرفی رکھا گیا، اور وہاں سے انشاءاللہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ وہ تفسیر ان کے گھر میں بھی ہونا چاہیے یا ان کے ذریعے علماء تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ ہمارا اور آپ کا کیا کانٹیکٹ ہے قرآن سے، یہ ضرور یہ ہمارے اپنے لگاؤ کی بات ہوتی ہے کہ ہم قرآن خود سمجھیں یا ہم ایسے موقع فراہم کر دیں۔ ہمیں تو پڑھنے کا موقع نہیں ملا مگر ہمارے ذات سے کسی عالم تک وہ تفسیر پہنچ جائے، تو وہ جب تک تفسیر پھیلاتا رہے گا اس کا ثواب اس شخص کو ملے گا جس نے عالم کو تحفے میں تفسیر دی تھی۔ تو تفسیر اشرفی الحمدللہ آپ کے لنڈن سٹی میں بھی، کیونکہ کئی لوگوں نے بک کرایا ہے اپنے نام سے، آپ لوگوں میں سے بھی جو اس کا شوق رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے تو ضرور محدث اعظم مشن سے ان ذمہ داروں سے جن کو آپ جانتے ہیں کانٹیکٹ کر کے، رابطہ کر کے اپنے نام کی آپ تفسیر ضرور بک کرا لیجئے گا، ورنہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی تلاش کرتا ہے اسے ملتی نہیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالی محدث اعظم مشن نے یہ عزم پورے انڈیا اور پورے ورلڈ میں یہ ان کا ارادہ ہے کہ محدث اعظم مشن کے لوگ ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، اور کوشش کریں گے کہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ہر عالم کے ہاتھ میں شیخ الاسلام کی تفسیر پہنچ جائے۔
بہرحال رب تعالیٰ حضور شیخ الاسلام کے فیضان کو عام فرمائے، ان کے سائے کو دراز فرمائے۔ جن لوگوں نے اس تفسیر کو پڑھا ہے انہوں نے یہ خواہش ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ اس کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن آنا چاہیے، کیونکہ رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے بڑے آسان انداز میں شیخ الاسلام نے سمجھایا، اور انگلش میں بھی کام شروع ہو چکا ہے۔ قرآن کی آیتوں میں سے ایک آیت جو میں نے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، تم سب کے لیے، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب اس کا ایک مفہوم رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے کہ تم سب کے لیے رسول کی پیروی بہتر، تمہیں اپنے رسول کو فالو کرنا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کی بات ماننا ہے، ان کے طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ اب آگے تھوڑا سا ہلکی سی ڈیٹیل آ رہی کہ کن لوگوں، تم سب کے لیے کون سب؟ تم سب کو رسول کے پیچھے چلنا ہے، کن سب کو؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی امید رکھتا ہے۔ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی شکل میں مانتے ہیں کہ کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے تاکہ جب اس سے ملاقات ہو تو اچھا انعام ملے۔ اللہ سے امید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے اچھے انعام کی امید۔ تو اللہ فرما رہا ہے اگر تمہیں اللہ سے اچھے انعام کی امید ہے تو بتوں کے پیچھے مت جاؤ، آگ کے پیچھے مت جاؤ، پہاڑوں کی پوجا مت کرو، سمندروں کی عبادت گاہ نہ بناؤ، انہیں معبود نہ بناؤ، بلکہ مصطفیٰ کے پیچھے چلو۔ لمن کان یرجو اللہ، جسے اللہ سے امید، والیوم الآخر، اب رسول کے پیچھے وہ بھی چلے جو قیامت پر ایمان رکھتا۔ دیکھیے ایک تو وہ لوگ تھے جو ہم جن کو بت پرست کہتے ہیں، جنہیں ہم بتوں کو پوجنے والا کہتے ہیں، آگ کو پوجنے والا کہتے ہیں، پہاڑوں کو پوجنے والا کہتے ہیں۔ باطل ہے ان کا مذہب، انہیں رسول کے پیچھے ہی چلنا ہوگا۔ اب ایک دوسرے کیٹیگری کے لوگ جو بتوں کی پوجا تو نہیں کر رہے ہیں، آگ کی پوجا نہیں کر رہے ہیں، یہ بتوں کی پوجا کرنے والے قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان سے پوچھ لیجئے یہ قیامت ہوگی کہیں؟ نہیں، کوئی قیامت نہیں۔ ایک جنم کے بعد دوسرا جنم، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، کوئی قیامت نہیں۔ تمہارا عقیدہ باطل ہے، تمہیں مصطفیٰ کے پیچھے آنا ہوگا۔ اب دوسرے وہ لوگ ہیں جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، یہود و نصارہ۔ یہ قیامت پر ان کا ایمان ہے کہ قیامت ہوگی، مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، ایسا یہ مانتے ہیں، اگرچہ ان کے اس عقیدے میں بھی فساد ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، مسیحی کہتے ہیں ہم جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ یہود کہتے ہیں جتنے دن ہمارے آباء و اجداد نے بچھڑے کی پوجا کی تھی اتنے دن کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے، پھر نکال لیے جائیں گے۔ یہ سب عقیدہ انہوں نے اپنے حساب سے بنایا، لیکن کسی حد تک مان رہے ہیں قیامت کو۔ ایسی قوموں کو بھی رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، چھوڑو تم اپنے عقائد کو، مصطفیٰ کے پیچھے تمہیں بھی چلنا ہے۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اب تیسری کیٹیگری کے لوگ کہ جو قیامت پر ایمان رکھ رہے ہیں، اس طرح کا نہیں جیسا یہود و نصارہ کا، مانتے ہیں کہ جہنم میں گنہگار جائے گا، جنت میں نیکی کرنے والا جائے گا۔ وہ مانتے ہیں پل صراط کو، وہ مانتے ہیں میزان کو، ساری چیزیں مان رہے ہیں۔ مسلمانوں کے اپنے درجات ہوں گے، اس حساب سے انہیں ثواب ملے گا۔ خوب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں،
ذکر اللہ کثیر، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ جو خدا کا خوب ذکر کر رہا ہے، آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اسے کیوں کوٹ کر رہا؟ رب تعالیٰ ان لوگوں کو کیوں بیان کر رہا جو خدا کا خوب ذکر کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضروری نہیں کہ جو خدا کا خوب ذکر کرتا نظر آئے وہ بھی ہدایت پر ہو۔ ایسے بھی لوگ ہیں جب دیکھو آپ کو ملیں گے، چلو اللہ کی باتیں کرو، خدا کے لیے مسجدوں میں چلو، خدا کا پیغام پھیلاؤ، خدا کے لیے سفر کرو، خدا کے لیے 40 دن کے لیے نکلو، 1 مہینے کے لیے نکلو، خوب ذکر۔ خدا کیا فرما رہا کہ اے میرا خوب ذکر کرنے والو، مصطفیٰ کے پیچھے چلو۔ تم خدا کے پاس آ رہے ہو اور خدا مصطفیٰ کے پاس بھیج رہا ہے، یعنی خدا کو ذکر وہی پسند ہے جس ذکر میں عشق مصطفیٰ نظر آوے۔ مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھ کر جس نے خدا کا ذکر کیا وہ ذکر مقبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر تم مصطفیٰ جیسے ہو تو خدا تمہیں مصطفیٰ کے پاس کیوں بھیجے گا؟ تم نے قرآن سے سمجھ لیا مصطفیٰ کی ضرورت کیا تمہیں، لیکن قرآن کسی ایک صدی کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے، تو اس کا ایک ایک حکم قیامت تک کے مومنوں کے لیے ہوگا کہ جو بھی پیدا ہو، اگر یہ کوئی کہہ رہا ہو کہ مصطفیٰ آئے اپنی ڈیوٹی کر کے چلے گئے، معاذ اللہ وہ مر گئے ختم ہو گئے، نہیں، یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ مصطفیٰ قیامت تک زندہ ہے۔ بچہ مسلمان کے گھر میں جنم لے گا، ہوش سنبھالے گا، قرآن اسے کہتا نظر آئے گا مصطفیٰ کے پیچھے چلو۔ پیچھے چلنا محبت ہی سے چلنا۔ اب یہ مصطفیٰ کی پیروی جو ہم کریں، ہم دیکھتے ہیں سبھی کر رہے ہیں، نماز پڑھنا یہ مصطفیٰ کی بات ماننا ہے، روزہ رکھنا مصطفیٰ کی بات ماننا ہے، لیکن بات ہم کسی کی مان رہے ہیں اسے کیا سمجھ کے مان رہے ہیں، اس پر بہت کچھ منحصر ہوتا ہے، بہت کچھ اس پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم کسی کی بات اس کو اپنے جیسا سمجھ کے، اپنے بڑے بھائی جیسا سمجھ کے مانیں، اور کسی کی بات ہم اسے خدا کا محبوب سمجھ کے مانیں، کسی کی بات ہم اس لیے مانیں کیونکہ ہم کو اس سے محبت، اور کسی کی بات کو اپنے جیسا سمجھے۔ بہرحال ہمارے اشاروں کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مصطفیٰ کو اپنا جیسا سمجھ کر مصطفیٰ کی بات مان رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو مصطفیٰ کو اپنے قدم کی دھول کے برابر بھی نہیں سمجھتے، وہ بھی مصطفیٰ کی بات مان رہے ہیں، ایمان رکھ رہے ہیں، ان میں بھی وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن کریم کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ ارے قرآن کو قرآن کس نے کہا؟ اگر کوئی یہ کہے ہمیں قرآن کی ضرورت ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں، تو قرآن تم کو بتایا کس نے کہ یہ قرآن ہے؟ تو قرآن کی ایک ایک آیت پر عمل کرنا گویا مصطفیٰ کی بات پر عمل کرنا ہوا، کیونکہ قرآن کا ایک ایک لفظ اس وقت تک کسی صحابی کے سینے میں نہیں گیا جب تک وہ مصطفیٰ کی زبان پر نہیں آیا۔ تو دونوں ہی لوگ ایمان والے اپنے کو کہتے ہیں، لیکن کس کے ایمان کی کنڈیشن اور کس کے ایمان کا اسٹیٹس کیا ہے یہ ہمیں جاننا چاہیے، کہ وہ جو مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہے اس کا ایمان کیسا، اور جو مصطفیٰ کے غلاموں میں بھی اپنے کو نہ سمجھے اس کا ایمان کیسا۔ اعمال سب رہ جائیں گے اگر ایمان درست نہیں ہے۔ نماز بڑی اچھی چیز ہے، زکوٰۃ بہت اچھی چیز ہے، حج بہت ضروری چیز ہے،
وہ مسلمان جو نماز نہ پڑھے وہ کیسا مسلمان ہے؟ وہ مسلمان جو حج نہ کرے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود وہ کیسا مسلمان؟ وہ مسلمان جو شریعت کی باتوں پر عمل نہ کرے کیسا مسلمان؟ لیکن میرے دوستو، کوئی شریعت کی باتوں پر عمل کرے، نماز پڑھ رہا ہو، زکوٰۃ دے رہا ہو، حج کر رہا ہو، لیکن مصطفیٰ کے تعلق سے عقیدہ صحیح نہ ہو. اسی لیے محدث اعظم نے فرمایا پاس سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکوٰۃ و حج بھی. پاس سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکوٰۃ و حج بھی، حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا. حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا. تو اب ایمان، کس کا ایمان کیسا ہے یہ جانا جائے. وہ جو مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہیں ان کا ایمان، اور وہ جو مصطفیٰ کو اپنے جیسا تصور بھی نہ کریں ان کا ایمان. تو میرے نبی خود فرماتے ہیں ہم میں سے مومن ہے کون؟ ٹاپ کلاس کا مومن کون ہے؟ اچھا مومن کون ہے؟ مومن کامل کون ہے؟ کمپلیٹ مسلمان کون ہے؟ لا یؤمن احدکم. اور اس طرح سے نہیں، میرے نبی نے قسم کھا کر فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان. حضور فرما رہے ہیں میری جان کا جو مالک ہے خدا، میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں. کیا؟ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہ ہوگا حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کے بھائی، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اپنے جیسا کہنے والے کیا اس حدیث کو نہیں پڑھتے جس میں نبی فرما رہے ہیں کہ میری محبت اپنے بیٹے سے زیادہ، مجھ سے محبت اپنے باپ سے زیادہ. دنیا میں آج تک کوئی ہے ایسا جو کہے میں اپنے باپ جیسا ہوں؟ بے ادبی لگتی ہے یہ کہنے میں کہ میں اپنے باپ جیسا ہوں. باپ وہ جس نے جنم دیا، باپ وہ جس نے پرورش کی. ایک بیٹا کہتا ہے میں مرتے دم تک اپنے ماں باپ کا احسان نہیں چکا پاؤں گا. ماں باپ نے جو محنت کی، جو مشقت کی، تو اولاد باپ کی طرح نہیں ہو سکتی. ورنہ کیا وجہ ہے کہ اتنا شدید حکم قرآن میں ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اف مت کہو. کیوں رب تعالیٰ ماں باپ کے درجے کو بتا رہا ہے؟ یعنی اے بیٹو تم باپ کی طرح نہیں ہو. تکلیف دینا، گالی دینا، مارنا، بڑی محرومی کی بات ایسی خبریں سننے کو ملتی ہے. بیٹے باپ کو مار رہے ہیں. آج اس ملک میں کچھ ایسے مکان بنائے جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ ناکارہ بیٹے اپنے باپ کو نکال دیں گے، اور وہ ماں باپ جنہوں نے بچے کو اسٹینڈ کیا تھا، کسی لائق بنایا تھا، وہ جب انہیں خدمت کی ضرورت ہوگی ایسے وقت بیٹا انہیں آنکھ دکھائے گا. ہمارا قانون، ہمارا قرآن دیکھو کیا کہہ رہا، لا تقل لہما اف، ترے ان بزرگوں کو اف تک مت کہو. آدمی اف کب کہتا؟ جب کسی سے کوئی تکلیف ہوتی، کوئی بات پسند نہیں آ رہی ہے یا بہت زیادہ بوجھ لگ رہا تو کہتا اف. اشارہ ہے کہ اگر کبھی والدین ایسی بات کہہ بھی رہے ہوں جو تمہیں پسند نہیں آ رہی ہو پھر بھی اف مت کہو، کیونکہ باپ اور بیٹے کا مقام الگ. میرے نبی نے فرمایا اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت. اور محبت کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو یہ کہیں کہ آپ میرے ڈیڈی کی طرح ہیں، آپ میرے فادر کی طرح ہیں، کسی کو آپ بزرگ کو کہہ رہے ہیں تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جیسے میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں ویسے آپ سے محبت کروں گا.
کسی کو آپ نے کہا آپ میرے بھائی کی طرح ہیں، مطلب جیسا آپ بھائی سے محبت کرتے ہیں ویسا آپ کریں گے. آپ میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں، بڑے بھائی جیسی محبت. آپ میرے چچا کی طرح ہیں، یعنی چچا سے جیسی آپ محبت کرتے ہیں ویسی اس سے کریں گے. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ باپ سے زیادہ مجھ سے محبت. اس کا مطلب تم مجھے اپنے باپ جیسا بھی نہ سمجھنا. حیرت کی بات ہے ان لوگوں کو جو اپنے بھائی جیسا کہتے ہیں. ایسے لوگ مسجدوں میں کہتے ملتے ہیں، بڑی عبادتوں کا دعویٰ بھی رہتا ہے، وہ کہتے ہیں مصطفیٰ ہمارے بھائی جیسے. وہ مصطفیٰ فرمائے مجھے اپنے باپ جیسا بھی نہ سمجھو. اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا میرا خوب ذکر کرنا تمہیں فائدہ نہ دے گا، میرے مصطفیٰ کی باتیں سنو، ان کے پیچھے چلو، مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں اس پر عمل کرو، تب تمہارا ایمان درست ہوگا. میرے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کمپلیٹ مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. اپنے بیٹوں سے والناس اجمعین، فیصلہ ہو گیا، تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرے. یہ اشارہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو مصطفیٰ جیسا ہو، کیونکہ سارے لوگوں سے زیادہ ہمیں مصطفیٰ سے محبت کرنی. اب میرے دوستو یہ محبت ہم کریں، اسباب کیا ہے؟ آخر کیوں ہمیں محبت کرنی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ؟ دیکھیے یہاں کیوں کا تو سوال ہی نہیں آنا چاہیے کہ وہ ذات جو ہمیں جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جا رہی ہو اس سے تو محبت ہوگی. وہ رسول الکائنات جنہیں خدا نے رحمت للعالمین بنایا ہو، سارے عالم کے لیے رحمت بنایا، ان سے محبت تو ہوگی. لیکن پھر بھی آؤ ہم اپنی عقل سے پوچھیں، عقل سے پوچھو کہ اے عقل جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے؟ تو کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ وجوہات، کچھ بیسس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے محبت ہوتی. کوئی بہت حسین و جمیل ہے، بہت بیوٹیفل ہے، کوئی بہت ہینڈسم ہے، کوئی بہت خوبصورت ہے، تو اس سے محبت ہوتی. یعنی حسن و جمال کی وجہ سے محبت. تو میرے دوستو اگر حسن و جمال کی وجہ سے ہی محبت ہونی ہو تو ہمیں مصطفیٰ ہی سے سب سے زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ مصطفیٰ جیسا حسین کوئی آیا ہی نہیں. تو آؤ عقل سے ہی پوچھ کے چلے، تھوڑی دیر دل کو روک لو کہ بہت سے لوگ جو عقل سے چلتے ہیں. پوچھو محبت کا سبب کیا. آپ دیکھیے اس سے پہلے، حسن و جمال سے پہلے ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت ہے، کیونکہ پیدا کیا انہوں نے. ماں باپ کے ذریعے ہمیں ہمارے بھائی بہن ملتے ہیں، رشتہ دار ملتے ہیں، دوست و احباب ملتے ہیں. تو ماں باپ ذریعہ ہیں ہم کو ملانے کا. کس سے؟ ہمارے رشتہ دار سے ملایا ماں باپ نے. میرے دوستو تو مصطفیٰ تو زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ مصطفیٰ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں ہمارے پروردگار سے ملایا ہے. تو اس لیے ہمیں نبی سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، ماں باپ سے بھی زیادہ. حسن و جمال کی وجہ سے اگر محبت ہے، بیوٹی کی وجہ سے محبت ہے، حسن کی وجہ سے، تو بھی نبی اکرم سے زیادہ حسین کوئی نہیں. اور یہ صحابہ نے خود فرمایا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت تھے. آؤ ایک صحابی اور دنیا والے چاند جیسا کوئی لا ہی نہیں سکا. آج ایک سے ایک جھومر آ گئے، ٹیوب لائٹس آ گئی، بلب آ گئے، لیمپ ہیں، مرکری ہے، ڈیکوریشن کے کیسے کیسے سامان دنیا میں موجود ہیں، مگر ابھی تک چاند جیسا کچھ نہیں آیا. چاند جیسا حسن کہیں نہیں ملا. لیکن چاند سے بھی زیادہ میرے نبی حسین. یہ مت کہا جائے کہ دل سے آپ کہہ رہے ہیں، نہیں. صحابی رسول حضرت جابر ابن سمرہ، انہوں نے پریکٹیکل کیا، انہوں نے دیکھا، انہیں موقع مل گیا. کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ وضحیان. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا. جب مون کمپلیٹ ہوتا ہے
14 तारीख 14वीं का चांद, इत्तेफाक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर थे मैदान में, सामने चांद। अब हजरत जाबिर को मौका मिला और फरमाया व अलैहि हुल्लतुन हमरा, और इस वक्त नबी सुर्ख जोड़ा पहने हुए थे, कितने हसीन नजर आ रहे हो। अब फरमा रहे हैं कि अब आज देख ही लिया जाए कि चांद ज्यादा हसीन है कि मेरे नबी ज्यादा हसीन। फरमाते फजअल्तु अंजुरु इलैहि व इलल कमर, तो मैं एक बार चांद को देखता, एक बार मुस्तफ़ा के रुखसार को देखता, चांद को देखता, नबी के चेहरे को देखता, चांद को देखता, नबी को, यानी मिला रहे हैं, प्रैक्टिकल जारी। देखते 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 फैसला करके कह बैठे फलहु इंदी अहसनु मिनल कमर, तो बिल यकीन मुस्तफा का चेहरा चांद से ज्यादा हसीन नजर आ रहा था। तो अगर हुस्न व जमाल की वजह से ही किसी से मोहब्बत होती है तो मुस्तफ़ा से ही सबसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। नबी जैसा हसीन कोई ना आया। दूसरी चीज़ होती है, कभी हम किसी से मोहब्बत करते हैं उसके इल्म की वजह से, वो उसने हमें पढ़ाया है, टीचर है वो हमारा, हम उसके इल्म से इम्प्रेस्ड हैं, हम उसके इल्म से खुश हैं, तो अपने आप हमारे दिल में उसके लिए मोहब्बत। इसीलिए स्टूडेंट को अपने प्रोफेसर्स से, लेक्चरर्स से, टीचर्स से मोहब्बत होती इल्म की वजह से, क्योंकि टीचर ना उसका बाप है, ना वो उसका पीर होता है, न ये कहा जाए कि बड़ा खूबसूरत टीचर था इसलिए मोहब्बत। इल्म, तो अगर इल्म की वजह से मोहब्बत, तो जिसके पास ज्यादा इल्म उससे ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। अब किसके पास कितना इल्म, कुछ लोग तो ऐसे हैं ना, रसूल भी मानते हैं और अनपढ़ भी कहते हैं। रसूल भी मान रहे हैं कि मुस्तफा रसूल हैं और अनपढ़ भी हैं। कुरान करीम, इसीलिए कुरान करीम किताब, इसके जैसी कोई किताब नहीं, लेकिन कुरान का हर तर्जमा सही हो इस बात की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि कुरान नबी को गैब जानने वाला बताए और तर्जमा करने वाले नबी को अनपढ़ बता रहे। तो हमें ऐसे तर्जमों से बचना होगा। हमारी बात ये नहीं, हम तो कहते हैं कि उनके पीछे चलने वाले लोग भी कंफ्यूज हैं, वो भी चल रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं कि जिनके पीछे हम चल रहे हैं वो सही हैं कि नहीं। इसलिए दोस्तों, अगर हमारी आवाज जा रही हो वहां तक तो उन्हें जरूर गौर करना चाहिए कि क्या बात है कि मुस्तफा रसूल भी हो, अनपढ़ भी हो। ये कैसा ट्रांसलेशन आपने कर दिया कि जो ये वक्त फरमा रहा हो इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, ये हदीस, इसको हदीस को भी मानते हो, कहते हो कि हाँ हदीस है और फिर भी मुस्तफा अनपढ़। आज ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स हो, वो भी मुअल्लिम हैं, वो भी टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने वाले हैं। अब अगर कहे कि ये अनपढ़ लोग हैं तो कभी कोई उनको लेक्चर देने का मौका देगा? आज तक किसी अनपढ़ को लेक्चर देते देखा? किसी अनपढ़ को क्लास में पढ़ाते देखा? किसी अनपढ़ को टीचर के मनसब पर बैठते देखा? नहीं। तो जो रसूल खुद कहे कि मैं टीचर बनाकर भेजा गया हूं, खुद नबी कहे मैं टीचर हूं, और नबी का कलमा पढ़ने वाला कहे आप अनपढ़ हैं, ये बेअदबी होती है। ऐसा नहीं है कि अहले सुन्नत वल जमात के लोग कुछ बातें कहते हैं तो वो अपनी तरफ से कहते हैं। आपके ट्रांसलेशन में जो गलत ट्रांसलेशन हुआ वो रखा जाता है सामने अवाम के। हमें बचाना है कौम को, इसलिए रब ताला उन्हें भी तौफीक अता फरमाए। जो आंख बंद करके पीछे चल रहे हैं, आंख खोल के चलिए, खुद समझ में आ जाएगा कि नबी क्या है। तो अनपढ़ क्यों ये कहेंगे? कुरान में आया है अन्नबीयुल उम्मी। उम्मी का मतलब आप डिक्शनरी में उठाइए, अनपढ़ मिलेगा। इतना तो एक छोटा सा स्टूडेंट भी जानता है कि कोई वर्ड हो तो डिक्शनरी में सिर्फ उसकी एक ही मीनिंग नहीं होती, 2, 3, 4, किसी की 5, 6, किसी की सिर्फ 2,
یا کسی کی کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ہو میننگ. تو امی کو اٹھا کے دیکھا کہ اس کی کتنی میننگ ہے. امی کا مطلب کیا؟ صرف ان پڑھ. ہم مانتے ہیں کہ امی کا ایک معنی یہ نکل سکتا، لیکن جب دوسرے اور معنی ہیں اور میننگز موجود ہیں تو ہمیں وہی میننگ لینا چاہیے جو نبی کی شان کے مطابق ہو. سبحان اللہ. ایسی ہی میننگ کیوں لیتے ہیں آپ جو نبی کی شان کے خلاف نظر آتی؟ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے طے کر لیا ہے کہ ہم قرآن کا وہی معنی بتائیں گے جس سے یہ ثابت ہو کہ نبی غیب نہیں جانتے، جس سے یہ ثابت ہو کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، جس سے یہ ثابت ہو کہ نبی ان پڑھ ہے. قرآن میں خود آیا ہے وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اس کے ذریعے بہت سے لوگ راستہ پا جاتے ہیں، ہدایت پا جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اسی قرآن کے. تو اس کا مطلب صرف قرآن کو آنکھ بند کر کے مت اٹھاؤ، یہ بھی دیکھ لینا کہ ایسا کون ہے ترجمہ کرنے والا جو عاشق رسول بھی تھا، جس کے دل میں رسول کا عشق بھی تھا، رسول کی محبت بھی تھی. کیونکہ رسول فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک تم کمپلیٹ مومن نہیں ہوگے جب تک کہ میری محبت سب سے زیادہ نہ ہو. تو محبت کرنے والا مفسر ہو، محبت کرنے والا ٹرانسلیٹر اگر ہو، اس کا ٹرانسلیشن ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں اس کی تفسیر کو دیکھنا چاہیے. بہرحال علم کی وجہ سے محبت، تو اگر علم کی وجہ سے محبت ہے تو جس سے زیادہ، جس کے پاس زیادہ علم اس سے زیادہ محبت. ظاہر سی بات عقل یہی کہتی ہے. تو آؤ اب دیکھ لو کس کے پاس کتنا علم ہے. ہم نہیں کہتے، آپ کہو 1400 سال بعد آپ کیسے کہتے ہیں مصطفیٰ کو ایسا علم، مصطفیٰ کو ویسا علم. حضرت ابو بکر کہہ کے گئے ہوتے تو سمجھ میں آتا. حضرت ابو بکر کہہ کے نہیں، مان کے گئے، مان کے گئے ہیں. ورنہ معراج کا انکار کئی لوگوں نے کر دیا تھا، لیکن حضرت ابو بکر وہ تھے کہ تصدیق کر کے صدیق اکبر بن گئے. وہ جانتے تھے کہ رسول کا علم کتنا ہے. بہرحال آؤ ہم قرآن ہی کی روشنی میں دیکھیں کس کے پاس کتنا علم. دنیا میں کتنے دانشور لوگ آئے ہیں، کتنے علم والے لوگ آئے ہیں، جو دنیاوی علم ہو یا مدرسے کا علم ہو، یونیورسٹی سے تعلق رکھتا ہو، کالجز سے تعلق رکھتا ہو، سب علم والے جتنے ہیں، وہ لوگ جو سائنس کے میدان میں ایک کے بعد ایک نئے نئے تجربے کر رہے ہیں، نئی نئی باتوں کو لا رہے ہیں، جو میزائل کو ایجاد کر رہے ہیں، ایٹم بم بنا رہے ہیں، جہاز بنانے والے، یہ سب علم والے ہیں. اور علم والوں کی تعریف قرآن کرتا ہے. اسی لیے قرآن نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. عالم اور جاہل برابر نہیں. جو عالم ہے، قدر والا ہے، اس سے محبت کرو. لیکن آؤ معلوم کر لیں قرآن سے کہ قرآن یہ علم، دنیا کے علم والے جو دنیا میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یا جو اب تک آئے چلے گئے آنے والے ہیں، سب کے علم کے بارے میں بتا. تو بڑے بڑے سائنسداں، سائنسٹک، جغرافی کے میدان سے تعلق رکھنے والے، میڈیسن اور ڈاکٹری کے میدان سے تعلق رکھنے والے، کسی بھی میدان کے لوگ ہوں، یا مدرسوں میں پڑھنے والا عالم ہو، محدث ہو، مفسر ہو، فقیہ ہو، خطیب ہو، بڑے سے بڑا جید عالم ہو، سب کے بارے میں قرآن فرما رہا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تم کو قلیل علم دیا گیا ہے، تھوڑا علم دیا گیا ہے، کم علم دیا گیا. وَمَا أُوتِيتُم پلیورل فارم، تم سب کے بارے میں، تم سب کو اوتیتم، کسی ایک کے لیے نہیں کہا گیا کہ اوتیتا، عربی جاننے والے جانتے، اوتیتم، تم سب. کیسا علم؟ قلیلا، کم علم دیا گیا. ایوارڈ مل رہا ہے، نوبل پرائز مل رہا ہے. دنیا والے کہتے ہیں کہ علم کے میدان میں تم سپر ہو، تم نمبر 1 ہو. قرآن کہتا قلیل علم والا ہے. مدرسے میں بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مفتی اعظم ہیں، یہ اپنے وقت کے بڑے مجدد ہیں، قرآن سے پوچھو. قرآن کہے گا قلیل علم. تو سب کے علم کے بارے میں جب بات کی گئی
قرآن سے پوچھا گیا تو پتا چلا کہ سب کا علم قلیل. خدا نے سب کو تھوڑا ہی علم دیا, خدا نے سب کو کم علم دیا, خدا نے سب کو مختصر علم دیا جو ہمیں بہت لگتا ہے کم. یقیناً ہمیں بہت لگ رہا بہت ہے, لیکن خدا نے قلیل دیا. خدا فرما رہا ہے یہ قلیل ہے, یہ کم ہے, یہ تھوڑا ہے, یہ اسمال ہے, یہ کم ہے, یہ کچھ ہے. سب کو علم دیا تو تھوڑا اور قلیل. اور جب محبوب کو علم دینے کی بات آئی, رسول اعظم کو علم دینے کی بات آئی, رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا محبوب سب کو قلیل دیا ہے تم کو کثیر دوں گا, سب کو کم دیا ہے تم کو زیادہ دوں گا, سب کو تھوڑا دیا ہے تم کو بہت دوں گا, سب کو اسمال دیا تم کو لارج دوں گا. نہیں, اب کم تھوڑا قلیل کثیر کی بات نہیں, بلکہ رب تعالیٰ اعلان فرماتا ہے علمک ما لم تکن تعلم. محبوب تمہیں جس جس چیز کا علم نہیں ہے سارا علم تم کو دے دیا. ارے تکبیر, ارے رسالہ, زیادہ محدث اعظم ہے. علمک ما لم تکن تعلم. جو علم نہیں. اب اگر کوئی کہہ رہا ہے مصطفیٰ کو اس کا علم نہیں, قرآن کہہ رہا ہے وہ بھی دے دیا. مصطفیٰ کو اس کا علم نہیں, علمک ما, جو جس چیز کا علم نہیں تھا دے دیا. اب اس میں یہ مت کہا جائے کہ خدا جیسے سمجھ رہے ہو کیا. خدا جیسے, خدا تو دینے والا ہے نا, خدا کے پاور کو تو آپ چھین رہے ہو کہ رب تعالیٰ دے سکتا ہے کہ نہیں مصطفیٰ کو, یہ بتاؤ. ایک سوال ہے, آپ کہتے ہیں نہیں یہ علم نہیں, خدا دے سکتا ہے کہ نہیں, یا تو کہو کہ خدا کو قدرت نہیں مصطفیٰ کو علم دینے کی. تو جب قدرت ہے, خود فرما رہا علمک ما لم تکن تعلم, جو چیزیں آپ کو نہیں معلوم تھی محبوب ہم نے سب آپ کو دے دیا ہے. میرے دوستو یہ فرق, اگر علم کی وجہ سے کسی سے محبت ہے تو میرے مصطفیٰ سے زیادہ کوئی حقدار نہیں ہے. نبی سے ہی محبت کی جائے. کبھی اب اور آگے چلتے ہیں, ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے اخلاق کی وجہ سے, اس کے اچھے بیہیویئر کی وجہ سے, بہت اچھی عادتیں اس کے اندر ہیں تو ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے علم کم ہے مگر اخلاق بلند ہے. تو اگر اخلاق کی وجہ سے ہمیں کسی سے محبت ہو تو بھی ہمارے مصطفیٰ ہی زیادہ حقدار, کیونکہ وہ علم میں بھی سردار, اخلاق میں بھی سردار. اخلاق کی بات ہوئی تو رب تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا انک لعلی خلق عظیم. اے محبوب آپ عظیم اخلاق والے. یعنی مصطفیٰ کے اخلاق جیسا کسی کا اخلاق نہیں. اب اس سے اندازہ لگا لیے کتنا عظیم. کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں میرے استاد جن سے میں نے پڑھا وہ بھی عظیم اخلاق والے ہیں, کہہ سکتا. ہم آپ کہتے نا کہ فلاں کا بڑا بہت عظیم ہے کچھ معاملات میں, آپ بول رہے ہو نا. اب آؤ مصطفیٰ کے اخلاق کی عظمت, مصطفیٰ کا اخلاق کتنا عظیم ہے اور دنیا والوں کا کتنا عظیم ہے خود ہی دیکھ لو. جس کا جیسا منصب ہوتا ہے اس کی سوچ ویسے ہی ہوتی. اگر ایک ایم پی ہو, ممبر آف پارلیمنٹ ہو, اپنے ماننے والوں میں سے کسی سے کہ کل آنا میں تمہیں ایک انعام دوں گا, تو اب دوسرا ایم پی جو ہوگا وہ اس نے سنا, وہ سمجھ جائے گا ارے یہ ایم پی ہے زیادہ سے زیادہ کیا دے گا, یہ منسٹر تھوڑی نہ بنا دے گا, خود بنا نہیں تو دوسرے کو کیسے بنائے گا. دے گا کوئی, دے سکتا ہے کوئی انعام روپے کی شکل میں, پاؤنڈز کی شکل میں, گاڑی کی شکل میں, بنگلہ کی شکل میں. منسٹری تھوڑی نہ دے گا. اور اگر کوئی منسٹر بلا رہا ہے کسی ایم پی کو تو دوسرا منسٹر سوچے گا یہ بھی منسٹر ہے کیا, پرائم منسٹری تھوڑی نہ دے دے گا. جو چیز اس کے بس میں وہی تو. ایک ملک کا راجا اگر کسی کو کچھ دینا چاہتا تو اس کے نیچے رہنے والے لوگ تو سوچیں گے کہ پتہ نہیں کیا ملنے والا, لیکن ایک دوسرا بادشاہ جب سمجھ جائے گا کہ ارے زیادہ سے زیادہ کیا دے گا, یہ اپنی سلطنت تھوڑی نہ دے گا.
کیا دے سکتا ہے زیادہ سے زیادہ میں جانتا ہوں، ایک بادشاہ سمجھ سکتا ہے، یعنی جو اس کی برابری اس کے اسٹیٹس کا ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ کیا ہے مقام، کیا ہے رتبہ اس انعام کا، وہ انعام کتنا بڑا ہے، دوسرا اسی جیسا ہم منصب اس کے جیسے اسٹیٹس والا سمجھ لے گا۔ لیکن میرے دوستو، یہاں کوئی دنیا کا راجہ بڑا نہیں کہہ رہا ہے مصطفیٰ کے اخلاق کو، دنیا کا بادشاہ عظیم نہیں کہہ رہا، ساری کائنات کا بادشاہ مصطفیٰ کے اخلاق کو عظیم کہہ رہا ہے۔ اس سے ہم سمجھ گئے کہ مصطفیٰ کا اخلاق کتنا عظیم ہے، یا تو خدا جانے یا رسول اللہ جانے، اس کے علاوہ کوئی نہ جان سکتا ہے، کوئی ہم میں اور آپ میں سمجھنے ہی والا نہیں۔ تو اگر اخلاق کی وجہ سے ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو مصطفیٰ ہی زیادہ حقدار ہیں کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہو۔ دیکھیے عقل سے پوچھا جا رہا تو عقل کہہ رہی نہیں وہی۔ اب ایک چیز ہوتی کبھی کسی سے محبت کہ وہ مصیبتوں سے بچا لے، کیس میں پھنس رہے تھے بچا لیا، محبت ہو جائے گی، جب گزریں گے سلام کریں گے اس سے، وہ دل سے محبت ہوتی ہے، ایسا نہیں پھر ایسے لوگوں سے۔ پریشانی میں مبتلا تھے، بیمار تھے، شفا کا وہ سبب بن گیا، محبت ہو گئی اس سے۔ تو جو مصیبتوں سے بچا لے اس سے بھی محبت۔ میرے دوستو، دنیا کی مصیبتوں سے بڑھ کے آخرت کی مصیبت ہے۔ میدان حشر کی تکلیف یہ دنیا کے میدانوں کی تکلیف سے بڑھ کر ہے۔ میرے نبی، یہ مت سمجھنا کہ دنیا میں ہمیں مصیبت سے نہیں بچاتے۔ رحمت للعالمین کا مطلب کیا؟ سارے عالم پہ رحم کرنے والا، جس نے تمہیں کورٹ مقدمے سے بچایا اس لیے کہ وہ رحم آیا اس کو، اس نے بچا لیا۔ تو بیمار تھا، علاج نہیں کرا پا رہا تھا، کسی نے پیسہ کیوں دیا علاج کا؟ رحم آیا تو رحم کرنے والا مصیبتوں سے بچاتا ہے، تو رحمت للعالمین وہ سارے عالم کو مصیبتوں سے بچا رہے ہیں، صرف دنیا میں نہیں۔ یہ دنیا والے تو صرف دنیا تک تمہاری مدد کر رہے ہیں، آخرت کے میدان میں جب تم اسی وکیل یا جج سے کہو گے یہاں بھی بچا لیجئے تو کہے گا نفسی نفسی۔ وہ جس نے بیماری سے بچایا تھا اس سے کہو گے، کہے گا نفسی نفسی۔ تو اگر مصیبتوں سے بچنے کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے تو میرے مصطفیٰ ہی حقدار ہیں، کیونکہ میدان حشر میں جب ایک ایک انسان نفسی نفسی کہتا نظر آئے گا، مصطفیٰ امتی امتی کہتے نظر آئے گا۔ میرے دوستو، اگر اس وجہ سے ہمارے دلوں میں محبت ہونی چاہیے تو بھی ہمارے نبی ہی زیادہ حقدار ہے۔ تو اب اس محبت کے ساتھ کہ نبی سب کچھ ہیں، ہم ان کے کہیں بھی قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، اور ہمیں انہیں اپنے جیسا نہیں سمجھنا ہے، کسی کے جیسا نہیں سمجھنا ہے، کیونکہ وہ ہیں جو آخرت میں بچائیں گے، وہ ہیں جو دنیا میں بچا رہے ہیں، وہ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں علم مل رہا ہے، وہ ہیں جن کی وجہ سے ہم اچھے اخلاق کو اچھا اخلاق کہہ رہے ہیں، وہ ہیں کہ جو دنیا کے سب سے حسین ہیں، دنیا میں کوئی ان کے جیسا نہیں۔ جب یہ نیت، یہ ارادہ پیدا ہو جائے گا تو اپنے آپ ہی ہم کہنے لگیں گے کہ مصطفیٰ ہمارے جیسے نہیں ہیں، ہم مصطفیٰ کے جیسے نہیں۔ تو اب عبادت کریں، نماز کریں مصطفیٰ کا غلام بن کر۔ محبت ضروری ہے۔ میرے نبی نے فرما دیا، کیسی محبت ہو؟ اپنے بیٹے سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ۔ تو دیکھ لو، واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، پھر اس کو دوہرا دیا جائے اس واقعے کو کہ حضرت ابو بکر چاہنے والے یہ تھے، بیٹا دشمنوں کی پارٹی میں ایمان لانے سے پہلے، حضرت ابو بکر رسول کے ساتھ، اور ان کا اپنا سگا بیٹا کافروں کے ساتھ، بعد میں وہ ایمان لے آئے، بیٹے بھی بعد میں ایمان لائے۔ تو کیا کہتے ہیں ایک دن، یا ابتی لقد رأيتك يوم بدر فعزفت عنك مخافة ان ينالك شيء۔ اے والد گرامی، اے میرے باپ، جنگ بدر میں مجھے موقع مل گیا تھا، کیونکہ آپ میرے سامنے آ گئے تھے، مجھے موقع مل گیا تھا میں تلوار سے آپ کو مار دوں۔ فعزفت عنك،
فرماتے میں خود ہی پیچھے ہٹ گیا, آپ میرے باپ تھے, میں نے آپ کو بچا لیا, کسی کو پتا بھی نہیں چلا, میں خود بیک ہو گیا کہ آپ کو نقصان نہ پہنچے. دیکھا حضرت ابو بکر نے فوراً جواب دیا, فرمایا یا بنی لو ترأیت لیوم المعرکۃ لقتلتک, اے بیٹے اگر میدان جنگ میں تو میرے سامنے آتا تو میں تجھے قتل کر دیتا. کیونکہ ایسی محبت تھی مصطفیٰ سے, بیٹے کی محبت اس پر غالب نہیں آ سکتی تھی. مصطفیٰ سے محبت کر لی تو اب بیٹا کچھ نہیں, اگر وہ مصطفیٰ کا غلام ہے تو اپنا ہے, مصطفیٰ کا دشمن ہے تو موت کے لائق ہے. یہ ہے کردار صحابہ کا. بات کرتے ہیں ہم صحابہ کے راستے پہ چل رہے ہیں اور نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. آج تک کسی صحابی کا کوئی قول بتا دے, لاکھوں صحابہ میں سے یہ چیلنج کیا جاتا ہے ایک صحابی کا کہ جس نے کہا ہو کہ مصطفیٰ ہمارے جیسے. اس وقت صحابی نہ کہہ سکے, 1400 سال بعد آج یہ خرابی پیدا کی جاتی. آج نبی کو اپنے جیسا کہہ کر بولے بھالے مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کی جاتی. کیا نیت ہے آپ کی نبی کو اپنے جیسا کہنے کی؟ کہا نبی نے بیٹے سے بھی زیادہ محبت ابو بکر نے دکھا دیا, سنا دیا. نبی نے فرمایا اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت. تو سعد ابن وقاص کا کردار دیکھ لو, ماں سے محبت لازمی ہے, لیکن سعد, حضرت سعد جب ایمان لائے تو آپ کی ماں ناراض ہو گئی. ماں ایمان نہیں لائی تھی اور انشن پہ بیٹھ گئی. میں سمجھتا ہوں پہلا انشن وہی تھا. آج کل بھوک ہڑتال ہوتی نا بہت جگہ, دیکھیے کبھی کبھی انڈیا اور پاکستان, آپ کے یو کے میں پتہ نہیں ہوتی کہ نہیں ہوتی, ہوتی ہے, کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں. سعد ابن ابی وقاص کی ماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھی, کہنے لگی نہ میں کھانا کھاؤں گی, نہ پانی پیوں گی, نہ نہاؤں گی, اسی طرح مر جاؤں گی اگر سعد تم نے اپنا دین نہیں بدلا. اب قوم قبیلے کے لوگ آئے حضرت سعد کو سمجھانے لگے کہ سعد, ماں یاد ہے کتنی محنت سے تمہیں پالا ہے, کتنی تکلیفوں سے پالا ہے, آج ماں کو تم تکلیف دے رہے ہو, ارے ان کی بات مان لو نہیں تو وہ مر جائیں گی. حضرت سعد ان لوگوں سے کہتے ہیں دعوہا, انہیں چھوڑ دو, اپنی حالت پہ چھوڑ دو. لوگ چلے گئے, خود اپنی ماں کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے, پہلے تو لوگوں سے کہا انہیں چھوڑ دو, ان آذاہ القامل اغتسلت, نہا نہیں رہی ہیں, جب جوآں خوب کاٹے گی تو نہانے لگیں گی. وَإِنْ عَدَّهَا الْجُوعُ أَكَلَتْ, اور جب بھوک ستائے گی ان کو تو کھانا بھی کھا لیں گے. وَإِنْ أَصَابَهَا الظَّمَأُ شَرِبَتْ, اور جب خوب پیاس لگے گی تو پانی بھی پی لیں گے. آج کل ایک مزاج عجیب بن گیا ہے کمپرومائز کا, آپ دیکھ لیجئے. ہمیں خود سوچنا پڑے گا, آپ کو غور کرنا پڑے گا. باتیں آپ نے سنی ہے کہ نبی کو اپنے جیسا کہنے والے کتنی سطحی بات کرتے ہیں, کتنی گھٹیا بات کرتے ہیں. وہ خدا کے گھر میں یہ باتیں کی جاتی ہیں, قرآن کو ہاتھ میں لے کے یہ بات کی جاتی. کیا ایسے لوگ اس لائق ہیں کہ ان سے محبت کی جائے؟ دنیاوی کاروبار, کبھی کبھی کچھ ایسی ضرورتیں ہوتی ہیں کہ ملنا جلنا وہاں پڑتا ہے, لیکن بہت سی ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جہاں آپ دور رہ سکتے ہیں ان سے. مگر اس وقت ہم رسول سے ہمارا کیا کانٹیکٹ, اس کو بھول کر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس دنیا والے سے جو رسول کو اپنی طرح کہہ رہا ہے, اس سے کانٹیکٹ بنائے رکھو, اس سے رشتہ نہ ٹوٹے. ہمیں اپنے رحمت للعالمین رسول کی فکر نہیں. ہاں, ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ گمراہ ہیں, وہ بھٹکے ہوئے ہیں, ہم ان سے مل رہے ہیں تو ہم انہیں کھینچ کے سیدھی راہ پہ لائیں. ہم کوشش کریں کہ وہ بھی سیدھی راہ پہ آ جائیں. یہ آپ کے لیے ثواب کا کام ہوگا اور یہ آپ کے لیے ضروری ہے. اس کی فکر کیے بغیر صرف اس کو خوش کرنے کے لیے ہم اس سے مل رہے ہیں. کیا منہ دکھائیں گے حشر میں؟ کتنے دن ایسا چلے گا کام؟
آج کی بیماری ہے، یہ بیماری ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سب کو لے کے چلو. یعنی جو رسول کا گستاخ ہو وہ بھی دیکھ رہے. حضرت ابوبکر کہتے ہیں قتل کر دیتا سامنے اگر آ جاتا. یہاں ماں ناراض تو کہہ رہے ہیں چھوڑو ماں کو. اپنی ماں کو برداشت نہیں کر رہے ہیں سعد بن وقاص غلام رسول بننے کے بعد. یہ تو نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے وہ ان کے سامنے میں ایسا کہہ دیتا ہوں کہ میں مسلمان نہیں. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ ہماری اپنی جنریشن، اپنی نئی نسلوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. آپ کا جیسا کردار ہوگا آپ کے بچے ویسے ہی. گیہوں سے گیہوں پیدا ہو، حضور محدث اعظم نے فرمایا گیہوں سے گیہوں پیدا ہو اور جو سے جو ہی پیدا ہو. ہر قوم وہی کل کاٹے گی جو آج وہ کھیت میں بوتی ہے. جو آج وہ کھیت میں بوتی ہے کل قبر میں آپ کو وہی منظر دیکھنے کو ملے گا جو آپ چھوڑ کے جا رہے ہوں گے. بہرحال بات میں کر رہا تھا حضرت سعد بن وقاص کی. فرمایا چھوڑو ان کو، وہ سب کر لیں گی. پھر اپنی ماں کے پاس آ کے فائنلی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں یا امی، آپ کے پاس ایک جان ہے، اس کی دھمکی آپ بار بار دیتی ہیں. دھمکی دیتی ہیں کہ مر جاؤں گی، جان دے دوں گی. فرماتے یا امی واللہ لو ان لک میت نفس و نفسا، ایک نہیں اگر آپ کے پاس 101 جان ہوتی، 101 جان آپ کے پاس ہوتی، ثم فاضت عنک نفسا نفسا الا نترک دین محمد ما ترکت، 101 جان ہوتی اور میرے سامنے ایک ایک کر کے ساری جان نکلتی رہتی تب بھی میں مصطفیٰ کا دین نہیں چھوڑتا. یہ کردار صحابی رسول کا، سعد بن ابی وقاص کا. یہ وہی صحابی تھے جنہوں نے عراق کو فتح کیا تھا. دیکھا جب عاشق رسول آگے بڑھتا ہے تو اسے کوئی روک نہیں پاتا، بلکہ اس کے بارے میں ہزاروں سال بعد بھی آوازیں گونجتی ہیں کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہم سب بھی پختہ پکے عاشق رسول جب بنیں گے اور عشق رسول کے ساتھ اپنی مسجدوں کو آباد کرنا شروع کریں گے، رسول کے ایک ایک حکم پر عمل کرنا شروع کریں گے، تو بعید نہیں کہ دنیا کے کونے کونے پہ اسلامی جھنڈا نظر آئے گا.